کسی نیک انسان کو اس کی سادگی یا ظاہری اعتبار سے اس کی غربت یا ماضی کی کسی حالت کو یاد کر کے اسے حقیر سمجھنا اور خود کو بہتر اور برتر سمجھنا یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور اس قسم کی سوچ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم بھی بعض اوقات جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں، تو جہاں لوگ جمع ہوں تو وہاں کسی نہ کسی کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی ماضی کی کمزوریوں کو یاد کر کے کہ جی وہ تو ایسے تھا، وہ تو ایسے تھا، اوئی میں ہئی وہ ایک کرندائی او کرندائی، اس کی ماضی کی باتوں کو یاد کر کے ہم اسے حقیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں اس طرح کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو بہتر اور برتر سمجھنا یہ فرعونی سوچ ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہمیں جو قرآنی اخلاقیات ہیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ فرعون نے کیا کیا تھا، یہ فرعونی سوچ کیسے ہے، آئیے میں آپ کو ذرا قرآن مجید کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں عطا فرما کے فرعون کے دربار میں بھیجا نا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ جائیے فرعون کے پاس کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے نا تو آپ نے وہاں آ کر پیغام ربانی کو پہنچایا، تو فرعون نے کیا کیا، یہی گھٹیا سوچ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ کسی کی ماضی کی کیفیت اور اس کی حالت پر تبصرہ کرنا اور اسے حقیر سمجھنا اور خود کو بہتر اور برتر کہنا۔ فرعون نے کیا کیا، کہنے لگا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کہتا ہے کہ میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں کہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جس کا کوئی ماضی نہیں، یعنی جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، اور جس کی زبان میں لکنت ہے، جو کہ صحیح طریقے سے اپنا پیغام بھی نہیں پہنچا سکتا، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے حالات کو ذکر کر کے وہ انہیں حقیر سمجھ رہا تھا اور لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان اور بڑا عالی شان اور بڑا عالی مرتبت کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعونی سوچ کی جو فرعون جو سوچ رہا تھا اس کی سوچ کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی سوچ سے اپنی سوچوں کو پاک کریں، اور کسی کو حقیر سمجھنا اور ماضی کی اس کی کسی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے حقیر جاننا یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور یہ فرعونی سوچ ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی کی ماضی کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے ماضی کے واقعات کو یاد کر کے، ماضی کی باتوں کو یاد کر کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے تو این ہے، ٹھیک ہے، ہون اے بڑا بن گیا۔ میرے اس گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے رویوں پر کنٹرول کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں اس طرح کسی کو بھی اس کے ماضی کے حالات یاد کروا کے کہ تو انج سی، تو انج سی، تو انج کردہ سی۔ اب دیکھیں بچپن میں بندے سے 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، 100 بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں بچپن میں، کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہوتا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ۔ تو بندہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، طالب علمی اس کا ایک دور ہوتا ہے، لڑکپن اس کا ایک دور ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بندہ پھر اصلاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے کے آتا ہے۔ جب وہ کسی منصب کی طرف آگے بڑھ جائے یا کسی عہدے کی طرف آگے چلا جائے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت و احترام کا، عزت نفس کا خیال رکھیں اور اسے حقیر نہ جانیں۔ یہ ہمیں قرآن سے تربیت مل رہی ہے، اور اگر کوئی حقیر سمجھتا ہے کسی کو اور کسی کی ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے اسے حقیر سمجھ کر بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی حقارت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تضحیق کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ فرعونی سوچ ہے، یہ دینی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ خدا را اس پر غور کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کریں کہ ایسی سوچ سے بچیں، کسی کے سامنے اس طرح کسی کی تضحیق نہ کریں۔